یہ عجیب بات ہے، اللہ نے دن بنایا اور اس کے 4 پہر بنا لیے۔ اول پہر، پھر 2 پہر، پھر 6 پہر، پھر 4 پہر۔ ایک دن کے 4 پہر ہوتے ہیں۔ عام طور پہ 4 ڈائریکشن ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ سائنس والے چاہے اس کو 6 بناتے پھریں یا جو مرضی کرتے پھریں، مگر بات کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے جی اس کو تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو 4 طرف کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ تو 4 ڈائریکشن بنائی اللہ نے، 4 سمتیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ 4 کتابیں نازل، اور 4 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے 4 خلفائے راشدین عطا فرما دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے تم میری سنت پر عمل کرو، اور جو میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کرو، اور تم اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ چنانچہ جب خلفائے راشدین کا وقت ختم ہوا، اس کے بعد اللہ نے اس دین کی آبیاری فقہا کے ذریعے سے کی، تو اللہ نے 4 فقہیں عطا فرمائیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ فقہا تو بہت تھے، مگر جو فقہیں چلیں جن کا لوگوں نے اتباع کیا وہ 4 ہی تھیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو اس کی مثال سن لیجیے۔ ایک آدمی کے 10 بیٹے تھے، کوئی 2 سال کا فوت ہوا، کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 20 سال کا، اور اس کے بعد اس کے 4 بچے رہ گئے۔ اب اس کی جائیداد کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں تقسیم ہوگی جو رہ گئے۔ اب اگر کوئی کہے جی ایسا کیوں ہے، تو اگلا کہے گا بھئی اللہ کی مرضی۔ اسی طرح فقہیں تو بہت تھیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو شروع ہوئیں، پھر ختم ہو گئیں، پھر ختم ہو گئیں، پھر ختم ہو گئیں۔ 4 فقہیں ایسی تھیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت مل گئی، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ان میں سے ایک کی اتباع شروع کر دی۔ لہذا دین کا یہ کام اللہ نے فقہا سے لیا۔ پھر جب فقہا کا دور ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مشائخ صوفیاء سے دین کی محنت کا کام لیا۔ چنانچہ سلسلے تو بہت تھے، لیکن 4 سلسلے مشہور ہو گئے: چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 مراکز بنائے ہیں۔ ایک مرکز ہے بیت اللہ، مکہ مکرمہ، وہ مرکز عبادت ہے۔ یہ معرفت کی بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ بیت اللہ شریف مرکز عبادت ہے، اس لیے عبادت کے لیے امن ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا بلدن آمنا، یہ تو امن کا شہر ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں کوئی امن خراب کر ہی نہیں سکتا، کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کافروں کا تو داخلہ ہی بند کر دیا، غیر مسلمین داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور جو مسلمان داخل ہو سکتے ہیں ان کو حکم دیا کہ تم اس میں داخل ہو تو احرام باندھ کے داخل ہو سکتے ہو، احرام کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے۔ اب جو احرام باندھ لے گا اس کو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ رفث، فسوق اور جدال سے بچو، تب تمہارا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ اب جب رفث ہی نہیں، مرد عورت کے مسئلے جو ہیں ان کو رفث کہتے ہیں، فسق و فجور ہی نہیں، آپس کے جھگڑے نہیں، تو پھر امن کیوں خراب ہوگا؟ لہذا امن خراب ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے اوپر، 2 بندے آپس میں جھگڑتے نظر نہیں آتے، احرام باندھے ہوتے ہیں، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ عجیب مجمع ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کو کچھ کہنے کی۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گرم ہونے بھی لگے تو دوسرے سمجھاتے ہیں کہ لبیک پڑھو حاجی صاحب، اللہ کو جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاؤ، چنانچہ وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا امن کا شہر ہے، حتیٰ کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا جو پوری دنیا کے امن کو ختم کرے گا، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے امن کو وہ ختم کر نہیں سکتا۔
حدیث پاک میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوں گے، وہ حفاظت کریں گے، اور دجال کو جرأت ہی نہیں ہوگی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کی یا مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونے کی۔ یہ دونوں شہر محفوظ ہوں گے دجال کے فتنے سے۔ تو مکہ مکرمہ مرکز عبادت ہے، مدینہ طیبہ مرکز محبت ہے۔ ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت صرف انسانوں کو نہیں ہے، جنوں کو بھی ہے، حیوانوں کو بھی ہے، پہاڑوں کو بھی ہے، مخلوق کو بھی ہے، پتھروں کو بھی ہے، ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام محبوب خدا بھی ہیں مگر محبوب کل جہاں بھی ہیں۔ سارے جہان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، پھر جانور بھی محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ۔ وہ قصوہ جو ہے نبی علیہ السلام کی جدائی میں اتنی مغموم تھی تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، چپ خاموش ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ قصوہ بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام نے اس کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے جنت بقیع کی طرف چلی گئی اور وہاں درختوں کے اندر بیٹھی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی کیونکہ نبی علیہ السلام سے جدائی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اونٹ ذبح کرنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹ لائے گئے، جن میں سے 63 نبی علیہ السلام نے ذبح فرمائے اور باقی اور صحابہ نے مل کے ساتھ کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 9 اونٹ لائے جاتے تھے گروپ کی شکل میں۔ جب اونٹ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو وہ اپنی گردنیں نبی علیہ السلام سے بڑھا دیتے تھے، اے اللہ کے حبیب پہلے مجھے ذبح کر دیجئے، پہلے مجھے ذبح کر دیجئے۔ جانوروں کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو انسانوں کو بھی محبت ہے، جنوں کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے، اور جانوروں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے، پہاڑوں کو بھی ہے، ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں۔ تو مکہ مکرمہ مرکز عبادت ہے اور مدینہ طیبہ مرکز محبت ہے، اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز سیاست بنایا ہے، چونکہ وہاں پہ تجلیات صفات اللہ کی ظاہر ہو رہی ہیں، اس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا ہے۔ چنانچہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر علیہ السلام گزرے جو انسانوں کے بھی بادشاہ تھے اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے وہ بادشاہ تھے۔ یہ کسی اور جگہ نہیں ہوا، صرف بیت المقدس میں ہوا، اور آنے والے وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی وہ بیت المقدس میں بیٹھ کے پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا ون ورلڈ بن جائے گی، گلوبل ولیج بن جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے فیصلے بیت المقدس میں بیٹھ کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جبل طور رہ گیا۔ جبل طور اس وقت تو مصر میں ہے، مگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بلاد شام کہا جاتا تھا۔ کئی ملک جو ہیں وہ مل کے بلاد شام بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور کو مرکز طاقت بنا دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں مکہ مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز نہیں بنایا، بغداد کو بنایا، کیونکہ عراق تھا، بلاد شام قریب تھے، تو مرکز طاقت شام کو بنا دیا۔ اس لیے جب دجال آئے گا اور اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب سے بڑے پہلوان ہوں گے جن کا آخری راؤنڈ ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں بلایا، شام میں بلایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال بھی آئے گا، اور وہاں پہ یہ ایک خیر اور شر کا، حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد کے اوپر۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھ کے 40 سال حکمرانی فرمائیں گے۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، جو نافرمان ہوں گے سب مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے، صرف ایمان والے باقی بچیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنی کھیتی زیادہ دے دے گی، درخت اپنا پھل زیادہ دے دیں گے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی اور سارے اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں برسیں گی۔ اب 4 مرکز دنیا میں اللہ نے بنائے، بیت اللہ کو مرکز عبادت بنایا، مدینہ منورہ کو مرکز محبت بنایا، بیت المقدس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا، اور بلاد شام کو اللہ نے مرکز طاقت بنایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔